1899 میں یہ 19 سالہ لڑکا اپنا خواب پورا کرنے کے لیے آبائی شہر سے بھاگ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، انہیں غور سے دیکھیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جنہیں اس دور میں صرف امیر لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں صرف لڑکیاں ہی ہاتھ پر گھڑی پہنتی تھیں اور مرد جیب میں گھڑی رکھتے تھے۔ یہ لڑکا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے پھر بعد میں ایک ایسی گھڑی بنائی جس نے واچ میکنگ انڈسٹری کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ کہانی ہے دوستو جس میں میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ 12 سال کی عمر میں یتیم ہو جانے والا یہ بچہ جس سے اس کی میراث تک چھین لی گئی تھی، وہ بلینئر کیسے بنا، اور اتنے لائق اور ذہین بچے کو اسکول سے نفرت کیوں ہو گئی تھی، اور وہ کون شخص تھا جو اس کی تمام تر کامیابیوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نوعمر لڑکے نے چھوٹی عمر میں ہی کاروباری حکمت عملی کہاں سے سیکھ لی تھی؟ اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا جو اس کے خواب کی تعبیر تھی؟ وہ پہلا شخص کون تھا جس نے اس کے خواب کے سچ ہونے میں اس کی مدد کی تھی؟ جس دور میں مرد گھڑی کو ہاتھ پر باندھنے کو حقیر سمجھتے تھے، اس دور میں اس نے رولیکس کمپنی کی بنیاد کیسے رکھی؟ یہ رولیکس آج دنیا کا سب سے بڑا گھڑیوں کا برانڈ کیوں ہے؟ اس کا آغاز آج سے 100 سال پہلے ہوا تھا، لیکن یہ آج بھی گھڑیوں کی دنیا میں نمبر 1 کیوں ہے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہانس ولفسٹاف 22 مارچ 1881 کو جرمنی کے ایک شہر کومبک میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ کا نام اینا اور باپ کا نام جوہان ڈینیل ولسٹف تھا۔ 3 بچوں میں اس کا دوسرا نمبر تھا۔ یہ ایک مڈل کلاس کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے دادا ان کے لیے لوہے کا سامان بیچنے کا ایک کاروبار چھوڑ کر گئے تھے، جسے اب اس کے والد اور چچا مل کر چلا رہے تھے۔ اس وقت تک ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ بیمار ہو گئی، اور کئی سال تک بیمار رہنے کے بعد وہ پھر 1892 یعنی 1892 میں انتقال کر گئی۔ ابھی یہ اپنی والدہ کے انتقال کے غم سے بھی نہیں نکلا تھا کہ اس کے والد بھی فوت ہو گئے۔ ہینس 12 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ یتیم ہو جانے کے بعد ان کے ماموں انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور پیچھے ان کے چچا نے تمام جائیداد اور کاروبار سب کچھ بیچ دیا۔ ان سب میں ان کا بھی حصہ تھا، لیکن ان کے چچا نے تمام دولت اپنے پاس رکھی اور انہیں صرف اتنا ہی دیا جس سے یہ مشکل سے ہی اپنی تعلیم پوری کر سکتے تھے۔ ان کے ماموں نے ان تینوں بچوں کو جرمنی کے ایک شہر باویریا کے ایک مشہور بورڈنگ سکول میں، جس کا نام ارنسٹنم کوبرگ تھا، اس میں داخل کروا دیا۔ ہنری کو اپنے ماموں کے اس فیصلے سے سخت نفرت تھی، اور اپنے ماموں کے اس عمل کی وجہ سے یہ اب اپنے پورے خاندان سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس بورڈنگ سکول میں اس کے لیے کچھ مسائل تھے۔ ایک تو یہ شہر اس کے لیے نیا تھا، دوسرا یہاں اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا، اور تیسرا اسکول کے بچے مذہب کی وجہ سے اس کو چھیڑتے بھی تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود بھی اس نے اپنی تمام تر توجہ صرف پڑھائی کی طرف مرکوز کر دی۔ شروع میں اسے اپنے ماموں کا یہ فیصلہ، جس کے تحت اس نے انہیں بورڈنگ سکول میں داخل کروایا تھا، اسے یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، اس نے بعد میں ایک انٹرویو میں خود بتایا کہ جب سب لوگ ہمیں بدقسمت سمجھ رہے تھے اور ہم سے دور بھاگ رہے تھے، اس وقت ہمارے ماموں نے ہماری مدد کی اور ہمیں یقین دلایا کہ تم اچھی قسمت کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہو، اور انہوں نے جس طرح سے زندگی کے شروع میں ہی ہم میں خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو میری زیادہ تر کامیابی کی وجہ صرف اور صرف وہ ہے۔ ہینس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس کی ذہانت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ریاضی اور لینگویج اسٹڈیز یہ ایسے سبجیکٹس تھے جس میں یہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اسی بورڈنگ سکول میں انگلش اور فرینچ زبان سیکھی، اور یہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اچھا کیریئر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ زبانیں آنی چاہیے۔ مائی کیوریس فرینڈز، اسی دوران اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ یہ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ یہ لڑکا اسے ہر وقت اپنے شہر لاشو ڈافون کی کہانیاں سناتا تھا۔ لاشو ڈافون کی ایک منفرد تاریخ ہے، اور پھر گھڑی سازی کی صنعت میں تو یہ پوری دنیا کے اول درجے کے شہروں میں سے ایک تھا۔ ایک یتیم بچہ جس کے پاس اس وقت سوائے خوابوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اس شہر کو دیکھنے کا اس میں تجسس پیدا ہو گیا۔
اس کا دوست اسے جتنی بھی کہانیاں سناتا تھا اس کی کیوریوسٹی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ اس شہر کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ ایک دن وہاں جانا چاہتا تھا، اور پھر آخرکار وہ ایک دن آ ہی گیا۔ 19 سال کی عمر میں ہینس جرمنی کے بورڈنگ اسکول کو چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ یہاں اس نے موتی برآمد کروانے والی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپرینٹس کی ملازمت اختیار کر دی۔ اس کمپنی کا کاروبار کرنے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ یہ کمپنی پوری دنیا کے مختلف بازاروں سے موتی خریدتی تھی اور پھر ان کی چھانٹی کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کی گریڈنگ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو مختلف کمپنیوں کو یہ بیچ دیتی تھی۔ ہینس نے دیکھا کہ یہ کمپنی خود تو کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بنا رہی، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ منافع کما رہی ہے۔ اس نے اس کاروباری حکمت عملی کو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ اب اس کمپنی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے لگا اور چھوٹی عمر میں ہی اس نے اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیے تھے۔ یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر وہ وقت بھی آ گیا جہاں یہ ہمیشہ سے جانا چاہتا تھا۔ اس کے اسی اسکول والے دوست نے اسے خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اسے لکھا تھا کہ کنوکورٹل کمپنی کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اچھی انگلش جانتا ہو۔ اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ یہاں آ جائے۔ مائی کیوریس فرینڈز، کنوکورٹل گھڑی سازی میں دنیا کی سب سے بہترین کمپنیوں میں سے ایک تھی، اور یہ اس وقت گھڑیوں کی صرف بیرون ملک فروخت پر سالانہ 1 ملین سوئس فرانکس کما رہی تھی۔ یہ مشہور کمپنی لاشو ڈی فون میں واقع تھی۔ دوستو، جس کمپنی میں یہ اس وقت موجود تھا یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی۔ وہاں اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی اور اس پر کام کا بوجھ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن ہینس کا کچھ سیکھنے کا تجسس اور پھر اس شہر میں جانے کی خواہش اتنی زور آور تھی کہ یہ 1900 میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاشو ڈی فون آ گیا۔ اس کمپنی میں اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں اس کی وہ انگلش جو اس نے اسکول میں سیکھی تھی اس کے بہت کام آئی۔ اس کمپنی نے اسے انگریزی زبان میں مہارت کی وجہ سے کلرک کی جاب دے دی۔ یہاں اس کی ماہانہ تنخواہ 80 سوئس فرانک تھی، اور یہ صرف کلرک کا کام ہی نہیں کرتا تھا بلکہ یہ روزانہ سینکڑوں گھڑیاں بھی چیک کرتا تھا کہ ان کی تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اس ذمہ داری کے اسے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اسے بہترین گھڑیوں کی پہچان ہو گئی، جبکہ دوسرا اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر قسم کی گھڑی کیسے تیار ہوتی ہے۔ دوستو، اس کمپنی میں اس نے چند ماہ ہی کام کیا اور پھر یہ جرمنی واپس آ گیا۔ جرمنی میں اس نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن 22 سال کی عمر میں اس نے فوج کی نوکری بھی چھوڑ دی اور یہ انگلینڈ آ گیا، اور اس نے انگلینڈ میں ایک اعلیٰ اور برانڈڈ گھڑیوں کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کمپنی میں مالکان نے اس کے ہنر کو دیکھتے ہوئے اسے سیلز انچارج بنا دیا تھا۔ یہ آج تک کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی جو کبھی اسے سونپی گئی تھی۔ 2 سال تک اس نے اس کمپنی میں کام کیا اور اس نے ان کی سیلز کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ یہ اس وقت گھڑیوں کے اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے گھڑیوں سے متعلق ہر طرح کے علم کو سیکھا۔ دوستو، اسی دوران اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام فلورنس فرانسس میکروٹی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور جلد ہی ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔ ایک دن ہینس اپنے بڑے بہنوئی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہینس اسے اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہینس نے اسے بتایا کہ وہ اپنا گھڑیوں کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، الفریڈ ایک مالدار اور انتہائی سمجھدار شخص تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہینس کو گھڑیوں کے بارے میں کافی علم ہے، اور اگر اس پر انویسٹ کیا جائے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہینس کم عمر تھا، لیکن الفریڈ کو اس پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اس پر پیسہ لگانے کو تیار تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ ملایا اور سال 1905 میں انہوں نے ولسٹرف اینڈ ڈیوس کمپنی کی بنیاد دی، جسے بعد میں رولیکس بننا تھا۔ اس کے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی ایک اور کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی جس کا نام ہرمن ایگلر تھا۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی اس کمپنی کو انگلینڈ شفٹ کر دیا، لیکن ان کا ایک آفس ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر بین میں بھی تھا جو ان کی اس شراکت داری کی نشانی تھی۔ اس کے فوراً بعد اب انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ایسی گھڑیاں بنانے پر لگا دی جو کم قیمت بھی ہوں اور اعلیٰ کوالٹی کی بھی ہوں۔ دوستو، ہینس کو گھڑیوں سے بے پناہ محبت تھی، لیکن اس دور کی گھڑیاں ہینس کو زیادہ پسند نہیں تھیں۔
اس دور میں کلائی کی گھڑیاں زیادہ تر عورتیں زیور سمجھ کر پہنتی تھیں، جبکہ مرد گھڑیوں کو کلائی پر باندھنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس لیے مردوں کے پاس یہ والی گھڑیاں ہوتی تھیں، ان کا سائز بھی بڑا تھا، جبکہ دوستو اگر ان عورتوں کی گھڑیوں کی بات کی جائے تو یہ بہت چھوٹی ہوتی تھی اور ان گھڑیوں میں مسائل بھی بہت زیادہ تھے۔ کبھی کبھار اچانک ان کی حرکت بہت تیز ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار ان کی حرکت خود بخود آہستہ ہو جاتی تھی۔ شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس دور میں پاکٹ گھڑیاں زیادہ مشہور تھیں، لیکن ان کے بڑے سائز کی وجہ سے ان گھڑیوں کو مردانہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر ہینس کو یہ مردانہ گھڑیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، کیونکہ بعض اوقات جب وہ کام میں مصروف ہوتا تھا اس وقت اسے کام چھوڑ کر گھڑی میں وقت دیکھنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا۔ اس وقت تک بس یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایسی گھڑیاں بنانا ناممکن ہے جو ہر طرح سے آرام دہ ہوں، یعنی کہ جو مستقل طور پر صحیح وقت دکھا سکیں اور روزمرہ کے استعمال کی بھی ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ یہ پیشن گوئی ضرور کی تھی کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکٹ گھڑیاں جلد ہی مکمل طور پر غائب ہو جائیں گی اور کلائی کی گھڑیاں ان کی جگہ لے لیں گی، اور ہینس کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ جلد ہی ایسی گھڑیاں بنا لے گا جو ہر حساب سے پرفیکٹ ہوں گی۔ اس نے اگلے آنے والے کئی سالوں تک یورپ کے کئی ممالک کا سفر کیا اور اس سفر کے دوران یہ ہر اس شخص سے ملا جو گھڑی سازی میں ماہر تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کے تمام سوال ان سے پوچھے اور جتنا علم یہ اکٹھا کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کلائی کے لیے اپنی گھڑیاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے ایک کے بعد ایک معیاری گھڑیاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے گھڑی سازی سے اور اس سفر کے دوران جو کچھ سیکھا تھا وہ تمام اس نے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی کمپنی گرو ہونے لگی تھی اور تقریباً 1908 تک ہینس کی گھڑیاں انگلینڈ کے تمام گھڑی سازوں سے بہتر ہو گئی تھی۔ مائی کیوریس فرینڈز، اب اسے اپنی کمپنی کے نام کی فکر بھی لگ گئی تھی۔ یہ اس نام کو مختصر اور دلکش بنانا چاہتا تھا۔ اصل میں یہ اپنے برانڈ نیم کو ڈائل میں فٹ کرنا چاہتا تھا اور ولسڈرف اینڈ ڈیوس کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کام نے اسے بہت تنگ کیا اور اس پر بہت وقت بھی لگا، لیکن آخرکار اسے ایک نام مل گیا، رولیکس۔ اس نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ نام اس کی گھڑیوں کے لیے بالکل بیسٹ ہے۔ اس کے کچھ دن کے بعد اس نے رولیکس کو ولسڈرف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کے ٹریڈ مارک کے طور پر رجسٹر کروا لیا اور اگلے چند ایک سالوں میں رولیکس دنیا کی بہترین گھڑیوں میں شمار ہونے لگی۔ بہت سے امیر لوگوں نے بھی اس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ابھی یہ رولیکس کو اور بھی اونچائیوں پر لے کر جانا چاہتا تھا کہ اچانک پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس جنگ نے ہر ایک کاروبار کو متاثر کیا تھا اور بہت سے کاروباروں کا تو نام اور نشان مٹ گیا تھا۔ لیکن دوستو وہ کیا وجہ تھی کہ رولیکس اب بھی بازاروں میں موجود تھی اور اس نے اس جنگ میں اچھا خاصا منافع کمایا؟ دوستو وہ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی کمپنی کو انگلینڈ سے سوئٹزرلینڈ واپس شفٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا؟ یہ ایک جرمن شخص تھا اور جرمنی سے تعلق کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رولیکس کو دنیا کا نمبر 1 برانڈ بنانے کے لیے اس کی ماسٹر مائنڈ حکمت عملی کیا تھی؟ یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ امیر بننے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن اس راہ پر ہر کوئی نہیں چل سکتا۔ دوستو ہینس جو 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، جب اسے اپنے رشتہ داروں کی شفقت اور الفت کی ضرورت تھی، اس وقت اسے بورڈنگ سکول بھیج دیا گیا تھا۔ اس یتیم بچے نے پھر بعد میں گھڑیوں کا ایک ایسا برانڈ بنایا جو پچھلے 100 سال سے آج تک دنیا کا سب سے نمبر 1 گھڑیوں کا برانڈ ہے۔ یہ وہ کہانی ہے دوستو جس میں میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ ہینس نے رولیکس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس نے گھڑیوں کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دوستو لوگوں کو کیسے یقین ہوا کہ یہ واٹر پروف گھڑی ہے؟ یہ عورت جس کا رولیکس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ رولیکس کمپنی آسمان کی اونچائیوں سے باتیں کرنے لگی اور ہینس اپنی کمپنی کو انگلینڈ سے سوئٹزرلینڈ واپس شفٹ کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا تھا؟ دوستو ہینس ایک جرمن شخص تھا اور جرمنی سے تعلق کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے اپنی موت سے صرف 5 منٹ پہلے ایسا کون سا تاریخی کام کیا تھا جو رولیکس کو آج تک دنیا کا نمبر 1 برانڈ بنائے ہوئے ہے؟ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بہت سے کاروبار بند ہو گئے تھے
اور بالکل اسی طرح گھڑیوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیوں کو بہت نقصان اٹھانے پڑے تھے، لیکن ولسڈرف اینڈ ڈیوس کمپنی اس وقت تک کلائی پر باندھنے والی اپنی گھڑی مارکیٹ میں لا چکے تھے۔ جنگ عظیم اول کے اس المناک دور نے اس کمپنی کو کلائی پر باندھنے والی گھڑیوں کی وجہ سے بہت مشہور کر دیا۔ بہت سے فوجیوں کو اب پاکٹ گھڑیوں کے بجائے ہاتھ پر باندھنے والی رولیکس گھڑیاں دی گئی۔ ان گھڑیوں میں خاص بات یہ تھی کہ ان میں وقت دیکھنا آسان تھا اور اس میں روزانہ وقت کو دوبارہ سے سیٹ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ان گھڑیوں کے استعمال سے فوجیوں کو بہت تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ دوسرا، ان گھڑیوں کا فوجیوں کو فائدہ یہ ہوا کہ جس خاص وقت پر انہوں نے کسی خاص جگہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی ہوتی تھی تو ان اعلیٰ معیار کی گھڑیوں کی وجہ سے بالکل اسی وقت اس خاص جگہ پر حملہ کرتے تھے۔ دوستو، اس وقت اس کمپنی نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ 1914 میں انہوں نے تقریباً 60 لوگوں کو ملازمت بھی دے دی تھی اور اپنی ساکھ کو بڑھانے کے لیے لندن میں ان کی بہت سی برانچز بھی تھی۔ اس کے بعد رولیکس نے سوئٹزرلینڈ میں کوالٹی چیکنگ کی ایک نمائش کے دوران اول پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد انہیں لندن کی طرف سے بھی بیسٹ واچز کا ایوارڈ ملا۔ ان سرٹیفکیٹس کے ملنے کے بعد اب لوگوں کا رولیکس پر اعتماد بڑھنے لگا تھا۔ لیکن دوستو، ہینس کے لیے یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اسی دوران برطانیہ کی حکومت نے ان تمام کمپنیوں پر 33% ٹیکس لگا دیا تھا جو اپنا سامان باہر ممالک بھیج رہی تھی۔ ہینس کے لیے یہ ٹیکس ادا کرنا ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی۔ اس نے ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر لندن سے بائن منتقل کر دیا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ کی وجہ سے برطانیہ کے لوگوں نے جرمن لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، ہینس ولسڈرف ایک واضح جرمن نام تھا۔ اس نے رولیکس کا نام ٹریڈ مارک کے طور پر ضرور درج کرایا تھا، لیکن دوستو یہ پھر بھی برطانیہ میں ولسڈرف اینڈ ڈیوس کا نام استعمال کر رہا تھا اور اس نام کی وجہ سے سب انہیں اور اس کی کمپنی کو برا سمجھتے تھے۔ ہینس نے اس نفرت سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی کمپنی کا نام ولسڈرف اینڈ ڈیوس سے تبدیل کر کے رولیکس واچ کارپوریشن لمیٹڈ رکھ دیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی 1915 میں اس نے رولیکس کے 5 اسٹار کراؤن کو بھی ٹریڈ مارک لوگو کے طور پر درج کروا لیا، اور پھر اسے ٹریڈ مارک لوگو کے طور پر درج کروانے کی تقریباً 10 سال کے بعد اس نے اسے ڈائل پر بھی لاگو کروا دیا۔ 1919 یعنی 1919 میں رولیکس واچ کارپوریشن نے اپنا دفتر بائن سے جنیوا منتقل کر دیا اور یہ آج تک ادھر ہی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے صرف اپنا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں منتقل کیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی گھڑیوں کی مینوفیکچرنگ سے لے کر فائنل ٹچ تک ہر کام جنیوا میں ہی شروع کر دیا۔ دوستو، اب یہاں انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی سیل میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی توجہ صرف ایک چیز پر تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی گھڑیوں کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ یہ گاڑی میں سفر کے دوران، ٹرین میں سفر کے دوران دھول، مٹی، پانی، سردی اور گرمی سے ان سب چیزوں سے محفوظ رہے۔ اس نے انتہائی صبر سے کام لیا اور اسی مقصد کی خاطر کوشش اور محنت کرتا رہا، اور آخر کار وہ ایک دن بھی آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ 1926 یعنی 1926 میں رولیکس کمپنی نے تاریخ کی پہلی ایسی گھڑی بنائی جس نے گھڑیوں کی انڈسٹری کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، یہ تاریخ کی پہلی واٹر پروف گھڑی تھی۔ اس کا خول اتنا سخت تھا کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہینس یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو سب کچھ چینج کر دے گی اور لوگ اس گھڑی کے مارکیٹ میں آتے ہی اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ لیکن اب ہینس کی توجہ اس گھڑی کی ایڈورٹائزمنٹ پر تھی اور یہ اب پوری شدت سے صرف اسی ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہر کسی کو اس گھڑی کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اسی دوران اس نے ایک عورت کے بارے میں سنا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ انگلینڈ اور فرانس کے بارڈر پر موجود اس 20.5 میل کے رقبے پر موجود ٹھنڈے پانی میں تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا نام مرسیڈیز گلیٹزا تھا۔ لوگوں نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا، اس لیے اب اس نے لوگوں کے سامنے ایسا کرنے کا اعلان کیا۔ دوستو، اس نے ایسا کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا۔ ہینس اس عورت سے ملنے آ گیا۔ یہ اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ گھنٹوں کا سفر ہے اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے۔
ہینس نے اسے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ اس گھڑی کو نیکلس کے طور پر اپنے گلے میں باندھ لے۔ جب وہ مقررہ دن آیا تو ہینس بھی وہاں موجود تھا۔ گھڑی اس عورت نے پہن رکھی تھی اور پھر جب اس نے پانی میں غوطہ لگایا تو یہ عورت تقریباً مسلسل 10 گھنٹے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس کے بعد اس عورت کو زبردستی پانی سے نکال لیا گیا کیونکہ اتنا ٹھنڈا پانی اس کے جسم کو فریز کر سکتا تھا اور اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ عورت اپنی ٹاسک میں تو کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس دن رولیکس کامیاب ہو گئی۔ رولیکس اویسٹر 10 گھنٹے پانی میں رہنے کے بعد بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اس میں ایک قطرہ پانی بھی داخل نہیں ہوا تھا اور اس میں وقت بھی بالکل درست تھا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس گھڑی کے دیوانے ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہینس نے اس گھڑی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں چھوڑی، بلکہ اس نے لندن کے روزنامہ اخبار کے بالکل پہلے صفحے پر اپنی گھڑی کے اس کارنامے کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ خاص حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے رولیکس گھڑی کو انٹرنیشنل لیول پر شہرت حاصل ہو گئی۔ اس کی شہرت کو مزید بڑھانے کے لیے اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے گھڑی کی تمام دکانوں میں فش باؤل رکھوا دیے اور ان میں زندہ مچھلیوں کے ساتھ رولیکس کی ایک گھڑی بھی پانی میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آتے جاتے ہر شخص کی اس پر نظر پڑتی اور لوگوں کا اس گھڑی پر اعتماد بڑھنے لگا۔ اس وقت ہینس نے گھڑیوں کی تشہیر پر بہت زیادہ توجہ دے رکھی تھی۔ چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ ایک برطانوی ماڈل جس کا نام ایولین لین تھا، اس نے سال 1928 یعنی 1928 میں اس کے ساتھ بھی کام کیا۔ اس ایڈ میں ان دونوں کے ہاتھ فش باؤل کے اندر تھے اور اس کی کلائی پر گھڑی موجود تھی۔ ان تصاویر کو بھی پھر بعد میں اخبار میں شائع کیا گیا اور ان تصاویر کی وجہ سے ان گھڑیوں کی سیل میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی ان گھڑیوں کی تشہیر جاری رکھی اور یہ آرام سے بالکل بھی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد سال 1933 یعنی 1933 میں ایک جہاز جسے ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر سے گزرنا تھا، اس جہاز کے تمام عملے کو ہینس نے رولیکس کی گھڑیاں پہنا دی۔ سفر کے دوران تمام کرو نے گھڑیاں کلائی پر پہن رکھی تھی اور جب جہاز لینڈ ہوا تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب گھڑیوں کا ٹائم بالکل ٹھیک ہے اور پھر اس کی تصاویر بھی اخبار میں شائع کی گئی۔ اسی طرح دوستو اس نے پانچواں کام یہ کیا کہ ایک مشہور ڈرائیور جس کا نام میلکولم تھا، ہینس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ گاڑی چلاتے وقت وہ اس کی کمپنی کی گھڑی پہنے اور اس کے عوض اسے جتنی رقم چاہیے اسے مل جائے گی۔ میلکولم نے پیسے لینے سے انکار کر دیا لیکن وہ گھڑی پہن کر گاڑی چلانے پر راضی ہو گیا۔ میلکولم نے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ریسنگ کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اتنی تیز سپیڈ سے گاڑی چلانے کے بعد بھی اس گھڑی میں وقت بالکل ٹھیک تھا۔ اس قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کے بعد لوگوں کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ رولیکس دنیا کی سب سے بہترین گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہینس 19 سال کی عمر میں موتی چیک کرنے والی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس نے یہی سیکھا تھا کہ کسی بھی کاروبار کو اٹھانے کے لیے بہترین مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹنگ کرتا رہا اور آخر اس نے لوگوں کی توجہ رولیکس کی طرف موڑ دی۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک نیا ماڈل رولیکس اویسٹر پرپیچول بنایا۔ اس کی یہ گھڑی واٹر پروف ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی پہلی ایسی گھڑی تھی جسے آپ سمیٹ کر جیب میں بھی ڈال سکتے تھے۔ دوستو اس سے پچھلے والا ماڈل جو انہوں نے بنایا تھا، اس گھڑی نے رولیکس کمپنی کو بہت ترقی دی تھی اور وہ ایک کامیاب ترین گھڑی تھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اسے کوئی سمیٹ کر جیب میں نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کا کیس بھی بہت سخت تھا۔ دوستو رولیکس اویسٹر پرپیچول گھڑی جو انہوں نے اب بنائی تھی، یہ ایک ایسی گھڑی تھی جسے ہر کوئی بنانا چاہتا تھا۔ یہ ہر کمپنی کا خواب تھا، یہ صدیوں سال پرانا خواب تھا، لیکن یہ خواب صرف ہینس نے ہی سچ کر کے دکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد 1934 سے لے کر 1940 تک اس نے بہت سی گھڑیاں بنائی، جن میں سے کچھ کو اس نے اپنے نام سے بھی جاری کیا، لیکن امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی نفرت کی وجہ سے یہ گھڑیاں زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن جرمنی میں ان کی مارکیٹ بہت زیادہ تھی۔ ایک جرمن شخص ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ دوسرے لوگوں سے ڈبل محنت کرنی پڑتی تھی۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، پہلی جنگ عظیم میں تو رولیکس واچ کارپوریشن نے بہت منافع کمایا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم رولیکس کے لیے بہت بری جنگ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے دوران ان کی سیلز ڈاؤن ہو گئی تھی اور سوئٹزرلینڈ کے باہر یورپ کی دوسری منڈیوں میں بھی رولیکس کو ایکسپورٹ کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔
اور اب اس پر اس کا ڈبل خرچہ آتا تھا، اور یہ اسی دوران اس کا کوئی حل ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی بدقسمتی نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی دوران اس کی بیوی انتقال کر گئی۔ اس نے اپنی اہلیہ کی یاد میں ولسٹر فاؤنڈیشن بنائی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہینس بھی مر گیا، لیکن اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے رولیکس کمپنی کی تمام 100% ملکیت ولسٹر فاؤنڈیشن کو دے دی۔ یہ فاؤنڈیشن آج بھی رولیکس کمپنی کی مالک ہے اور یہ اسے کنٹرول کرتی ہے، اس لیے نہ تو آج تک یہ کمپنی بکی ہے اور نہ ہی یہ کوئی ٹیکس ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک خیراتی ادارہ یعنی ایک ٹرسٹ ہے، اور اس کا تمام منافع خیراتی ادارے یعنی اسی ٹرسٹ میں جاتا ہے۔ دوستو، جنگ عظیم دوم کے بعد جب تک ہینس زندہ تھا تو یہ مسلسل اپنا کام کرتا رہا اور گھڑیاں بناتا رہا۔ اسی دوران اس کی سیل میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مثلا 1946 میں صرف ایک سال میں رولیکس کمپنی نے 50,000 گھڑیاں فروخت کی تھی، جبکہ 1947 میں انہوں نے 1,00,000 سے بھی زیادہ گھڑیاں فروخت کی تھی۔ رولیکس کمپنی کی پچھلے 20 سالوں کی سیل ایک طرف اور اس ایک سال کی سیل ایک طرف۔ 1947 کی سیل نے دوسری کمپنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسی گھڑی بنائی جس میں سال اور اس کے ساتھ ہفتے کے دن بھی شامل کیے گئے تھے۔ اس قسم کی گھڑیاں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اور تقریباً ہر ایک کمپنی آج اس قسم کی گھڑیاں بنا رہی ہیں، لیکن اس دور میں یہ وہ پہلی گھڑی تھی جس میں وقت کے ساتھ سال اور دن کا بھی پتہ چلتا تھا۔ پھر 50 کی دہائی میں بھی رولیکس نے بہت سے ماڈل بنائے، جس میں رولیکس سب مرین گھڑی سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ اس ماڈل کو ہینس نے 1953 میں بنایا تھا۔ یہ اس وقت پہلی ایسی گھڑی تھی جو سمندر میں 100 میٹر کی گہرائی تک پانی کے دباؤ کو برداشت کر سکتی تھی۔ ہینس ولسڈورف کے انتقال کے بعد پھر اس فاؤنڈیشن نے اس کمپنی کی دیکھ بھال سنبھال لی، اور اس کے انتقال کے بعد رولیکس پھر دنیا کا ایک لگژری برانڈ بن گیا۔ 1985 یعنی 1985 میں پھر رولیکس نے اپنی گھڑیاں اچھی اور معیاری سٹیل سے بنانا شروع کر دی، اور ان قیمتی گھڑیوں کی وجہ سے رولیکس آج بھی دنیا کی سب سے مشہور ترین گھڑیوں کا برانڈ ہے۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز ایک یتیم لڑکا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس سے اس کی میراث تک چھین لی گئی تھی، اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور بس پھر یہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اور اس خواب کی تعبیر کی تلاش میں نکل پڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی زندگی میں ایسی کامیابیاں سمیٹی جس نے گھڑیوں کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، ڈو یو نو کی اس ویڈیو کو بھی باقی دوسری ویڈیوز کی طرح دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔